غرباء غرباء غرباء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في قرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. فقال تعالى في قرآن المجيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال تعالى في قرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال تعالى في قرآن المجيد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق اور قرآن اللہ کا کلام. اور وہی اللہ ہے جو اس چیز پر قادر ہے کہ آپ اور ہمارے اندر جو روح ہے، جو سول انگلش میں کہتے ہیں، ان روحوں کو ایک دن نکالے گا اور پھر ہم کو موت آ جائے گی اور ہم قبر کے گڑھے میں جا کر سو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے ہم کو قیامت والے دن اٹھا کر ٹھہرا کر ہم کو پوچھے گا کہ تم کیا کرے اور کیا نہ کرے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے. کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کی اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کی اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام. سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ جمعہ جیسی بابرکت محفل میں جمع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ اجر اور ثواب ہم کو عطا فرمائے، ہم کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. جمعہ کے فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ گھر سے غسل کر کے، احادیث میں جو ہے نا غسل جنابت کا ذکر آیا ہے، جو شخص گھر سے اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ میرا رب ہے، اور قرآن پر ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے پاس ثواب اور اجر ہے، اس نیت سے جو گھر سے غسل جنابت کر کے نکلتا ہے جمعہ کے دن اور مسجد میں داخل ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور خاموشی سے بیان کو سنتا ہے. اور کب آتا ہے مسجد کے اندر وہ انسان، آدمی؟ اذان سے پہلے اور خطیب ممبر پہ ٹھہر کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو انسان گھر سے غسل جنابت کر کے، پانی وغیرہ نہا کے کر کے، صاف ستھرا ہو کر جب مسجد کو آتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور خاموشی سے بیان کو سنتا ہے اور کنکریوں سے کھیلتا نہیں، دوسرے چیزوں میں مصروف نہیں رہتا اور بڑے دھیان سے جو ہے نا بیان کو سنتا ہے، اور یہاں تک کہ ممبر سے نیچے اتر جائے امام صاحب یا خطیب صاحب
اس وقت تک جو ہے نا اہتمام کے ساتھ بیان کو سنتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. اتنے ایک ہفتے کے گناہ ہم کو اللہ کے بارگاہ میں معاف کروانا ہے. ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے انشاءاللہ, ایک چھوٹا سا عمل. ہفتے بھر تو جو ہے ہم جو ہے نا جاب میں بزی ہے, ایک ہفتہ بھر جو ہے نا ہم اپنے بزنس میں بزی ہے, ایک ہفتہ بھر جو ہے نا ہم اپنے کاروبار میں بزی ہے, لیکن انشاءاللہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ایک ہفتے کے جو پچھلے گناہ ہے, اور ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 دن کے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. 10 دن کے گناہ. تو کرنا کیا ہے انشاءاللہ, پھر سے ہم آخری میں پھر سے دہرائیں گے اس کی فضیلت. تو ہم کو کرنا کیا ہے, گھر سے نکل کے جمعہ کا اہتمام کرتے ہوئے پاک صاف ہو کر اہتمام کے ساتھ نہا دھو کر ہم مسجد میں آئیں گے. اذان سے پہلے آئیں گے انشاءاللہ, اور خاموشی سے بیان کو سنیں گے یہاں تک کہ خطیب صاحب اپنے بیان کو مکمل کر نہ لے. اس وقت تک بغیر کسی جو ہے نا ڈسٹربنس کے, فون میں دیکھ رہے, واٹس ایپ دیکھ رہے, یا جو ہے نا کوئی چیزوں سے کھیل رہے کر رہے, یہ چیزوں سے ہم جو ہے نا باز آ کر اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ پچھلے جو ہے نا 10 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے. بعض روایتوں میں ایک ہفتے کے گناہ, یعنی پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو گناہ معاف ہوں گے تو وہ گناہ کون سے, صغیرہ گناہ معاف ہوں گے, چھوٹے چھوٹے گناہ, کبیرہ گناہ نہیں, بڑے گناہ نہیں. بڑے گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے. بندہ مومن اللہ کی طرف پلٹے اور جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع ہو کر جو ہے نا صدق دل سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے. یہ جو ہے نا کبیرہ گناہ, بڑے گناہوں کا گناہ اگر معاف ہونا ہے تو یہ کام کرنا. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے یہ انشاءاللہ جو ہے نا معاف ہو جائیں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو جمعہ کی جو فضیلت ہے یہ فضیلت اللہ ہم کو عطا فرمائے انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. تو مجھ کو جو عنوان دیا گیا اور واٹس ایپ میں آپ لوگ جو ہے نا پوسٹر بھی دیکھے ہیں کہ دعوت کی اہمیت, تو انشاءاللہ اس موضوع پہ جانے سے پہلے ہم کو چاہے کہ ہم چند اہم چیزیں ہم کو جاننا ضروری ہے. وہ اہم چیزیں کیا ہے؟ اہم معلومات یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام تو کرنے جائیں گے, لوگوں کو اسلام سمجھانے کے لیے جائیں گے, اور ایسے ماحول میں جہاں پہ جو ہے نا گھر دور دور ہے اور جو ہے نا کوئی آتے جاتے نظر آ گئے تو انشاءاللہ اس کو اگر ہم پکڑ کے تھوڑی دیر بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائیں گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم چند بنیادی چیزوں کا ہم علم رکھنا. پہلے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم سمجھے کہ اسلام کی ہم جب دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تو اسلام کیا ہے اس کو سمجھیں. اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام کس چڑیا کا نام ہے, ہم کو سمجھنا چاہیے. پہلے ہم سمجھیں گے, ہم عمل کریں گے, انشاءاللہ دوسروں تک ہم بات کو پہنچا سکیں گے. تو پہلے ہم سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام سلام اور سلم کے 2 لفظوں سے آیا. کیا آیا بھائی؟ سلام اور سلم کے 2 لفظوں سے آیا. سلام یعنی امن, سلم یعنی سونپ دینا, اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ سونپ دینا اللہ کو, یعنی اللہ کے حوالے ہو جانا امن کے ساتھ. اللہ کا یہ حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, اس پر ہم عمل کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے, ہم عمل کریں گے امن کے ساتھ, زور زبردستی کے ساتھ نہیں, امن کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کے پاس ہم کو اجر ہے, اللہ کے پاس ہم کو ثواب ہے. ریاکاری کے ذریعے سے نہیں, ریاکاری سے نہیں, ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. تو امن کے ساتھ انشاءاللہ ہم اللہ کے سپرد ہمارے اعمال کو کر دیں گے, قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. اس کو کہتے ہیں, اس عمل کو کہتے ہیں, اس کام کو کہتے ہیں اسلام. اور جو بندہ مومن اس کو بجا لاتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلمان. بات سمجھ میں آئی؟ امن کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, اس کو کہتے ہیں اسلام. اس کا حکم یہ ہے. اور اسلام سلام اور سلم کے 2 لفظوں سے آیا. سلام یعنی امن, سلم یعنی سونپ دینا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا امن کے ساتھ, امن کے ساتھ, بغیر کسی زور زبردستی کے. اب یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی تو آخر اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایک انسان کو کیا کرنا ہے اللہ کے حوالے ہو جانے کے لیے؟ پہلے وہ شرک سے باز آ جانا ہے, شرک سے باز آنا ہے. اگر وہ شرک سے باز آ گیا
تو انشاءاللہ سمجھیے کہ وہ اللہ کے حوالے ہو گیا. شرک کیا ہے آخر؟ اور یہ شرک ہی سے تو ہم کو بچانا ہے. لوگوں کو ہم جو بچائیں گے، دعوت کا کام کریں گے، تو ہم کو جو ہے نا شرک کے تعلق سے اس تو بولیں گے. تو پہلے ہم سمجھیں گے بھائی شرک کیا ہے، شرک کس کو بولتے، مشرک کسے کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بھائی آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ یا جو ہے نا ان جنرل بیانوں میں وہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. بھائی فتوے دینے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے یہاں پر، فتوے دینے کے لیے نہیں آئے. ہمارا کام کیا ہے؟ امن کے ساتھ رب کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، رب کے کلام کو، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اسلام کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اسلام کی جو بہترین چیزیں ہیں لوگوں کو سمجھانا، بتانا، اور اس کے ذریعے سے لوگ اسلام میں داخل ہونا. یہ ہماری محنت ہونی چاہیے. ارے تم مشرک ہے، تم جو ہے نا کافر ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ بتایا گیا. تو بہرحال شرک سے جو ہے ہم پہلے بچیں اور لوگوں کو شرک سے بچنے کی دعوت دیں. تو شرک کیا ہے؟ رب العالمین اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرنا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں. اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ تو لوگ کرتے ہیں. اور عام خاص جو ہمارے جو نام لیوا مسلمان بھائیوں میں بھی جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے امید رکھنا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا. بیچارے بھولے بھالے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بھائی ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ہم جو کسی اور سے امید لگا رہے ہیں وہ شرک ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہے. وہ بھی ہم سمجھانا ہے انشاءاللہ. لیکن خاص طور پہ جو غیر مسلم ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے کھلی طور پر. اللہ کو چھوڑ کر آسمان کو بھگوان بولتے، آسمان کو خدا بولتے، کوئی چاند کو خدا بولتے، کوئی سورج کو خدا بولتے، کوئی پتھروں کو خدا بولتے، کوئی جو ہے بتوں کو بنا کر پتھروں کو جو ہے نا تراش کے 2 ہاتھ 2 پیر یعنی 4 ہاتھ 2 پیر اور جو ہے نا 4 منڈیاں لگا کے بولتی ہے بھگوان ہے، یہ خدا ہے. اللہ کو چھوڑ دیے. اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی جو عبادت کر رہے ہیں لوگ، تو اس کو کہتے ہیں شرک. شرک بنیادی طور پہ 2 قسم کا ہوتا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر. اکبر یعنی بڑا شرک، کھلا شرک. جو شرک اکبر یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے نا بت پرستی کر رہے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے نا خبر پرستی کر رہے ہیں. کھلی طور پہ جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر جھاڑوں کی عبادت کر رہے ہیں، جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے. شرک اکبر جس طریقے سے ابھی میں نے کہا کہ جو ہے نا گناہ کبیرہ اور صغیرہ، کبیرہ یعنی بڑا، صغیرہ یعنی چھوٹا، تو اس طریقے سے شرک اکبر یعنی بڑا گناہ، بڑا شرک، اور شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک. تو یہ 2 قسمیں ہم کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بات کو سمجھیں کہ جو انسان شرک کرتا ہے، جو انسان شرک میں ملوث ہے، اس کا کیا انجام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں شرک کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. آخر یہ کیا بات ہے کہ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا، اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ظلم کر رہا، یہ ظلم کر رہا. اللہ کے نظر میں یہ ظلم ہے. لیکن بندوں کے نظر میں ظلم کیا ہے؟ بندوں کے نظر میں ظلم یہ ہے کہ بھائی ساس جو ہے بہو کو ٹائم پہ کھانا نہیں دے رہی، ساس جو ہے نا بہو کو جو ہے نا مار رہی، شوہر جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک نہیں کر رہا، اس کو مار رہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے. سمجھ بے شک یہ ظلم ہے، ظلم ہے. جانوروں کے اوپر جو ہے نا جتنا بوجھ ڈالنا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیے، ظلم ہے. جانوروں کو ہم اگر پالتے ہیں، اونٹ کو پالتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں، تو ان کی غذاؤں کا انتظام کرنا، اگر ہم انتظام نہیں کریں تو ظلم ہے. لیکن یہ تمام ظلموں سے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے.
ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب بھلا کیوں سب سے بڑا ظلم شرک نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ ہی سب چیز عطا فرما رہا؟ جب شوہر اپنے بیوی کا صحیح طریقے سے حقوق ادا نہ کرے تو ظلم کہلاتا ہے، تو رب العالمین اللہ ہر چیز عطا فرما رہا، اللہ سب چیز کا مالک ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہم پانی پی رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ کے حکم سے پوری دنیا کائنات چل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے تو کیوں وہ ظلم نہیں ہو سکتا؟ وہی اصل ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم وہی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ بڑے ظلم سے ہم کیا کرنا؟ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ لوگوں کو بچانا ہے، یہ شرک سے بچانا ہے۔ اور جو انسان شرک کرے گا اس کا کیا ٹھکانہ ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اس آیت میں پھر سے اللہ فرماتے ہیں ظالم ہے وہ جو ظلم کر رہا۔ ابھی بات وہی چل رہی تھی نا کہ بھئی کسی کو ناحق ایک تکلیف دینا ظلم ہے، تو یہ ظالم بول رہے اللہ جو شرک کرتے ہیں۔ ان الشرک ظلم عظیم جو اس آیت میں بولے، اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے، جس کا جو ہے نا بندہ ہے وہ ظالم ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا قیامت والے دن، کوئی مدد بھی نہیں کرنے والے۔ اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو شرک کرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت ان پر حرام کر دی گئی ہے، جنت میں نہیں جاتے جو شرک کرتے، جو شرک کرتے وہ جنت میں نہیں جاتے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے بول رہے اللہ۔ تو ہم کو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان جو شرک کرتا ہے تو وہ بہت بڑے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بہت بڑے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک تو پہن رہے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا انسان۔ آج ہم کو چاہیے کہ بھئی ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ احتیاط برتیے، ماسک لگائیے، ہاتھوں کو صابن سے بار بار دھوئیے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریے۔ بھئی کرونا وائرس سے تو بچانے کی ہم کوشش کر رہے لوگوں کو، لیکن کبھی جہنم سے بچانے کی ہم کوشش کریں؟ اگر اس کو کرونا وائرس ہو گیا اللہ نہ خواستہ تو ایک بار مر گیا تو پھر جو ہے نا پھر اس کو زندگی دنیا میں نہیں آنے والی ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرا تو ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والا ہے۔ موت تو کیسا بھی آنے والی ہے، دنیا سے چلے جاتا ہو، لیکن اگر انسان شرک کو نہیں سمجھا، توحید کو نہیں سمجھا، تو ایسے جہنم میں جا کر پڑ جائے گا کہ پھر اس کو ریٹرن آنے کا کوئی چانسز نہیں ہے، چانسز نہیں ہے۔ جو انسان جس کا فیصلہ جہنم میں ہو گیا ہمیشہ جہنم میں، جو فیصلہ جس کا جنت میں ہو گیا ہمیشہ جنت میں، تو پھر ریٹرن آنے والے نہیں ہیں۔ پھر وائرس کا کچھ ٹریٹمنٹ ہے، پھر اچھے بھی ہو جا سکتے، لیکن کوئی جو شرک کرتا ہے پھر وہ مسئلہ ہے، اسی حالت میں اگر مر گیا اس کے لیے جہنم ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بچانا ہے اس شرک سے، لوگوں کو جو ہے نا توحید کی دعوت دینا ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید ربوبیت ایک قسم ہے، توحید الوہیت دوسری قسم ہے، توحید اسماء و صفات تیسری قسم ہے۔ ابھی تفصیلات میں نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، عنوان جو ہے عنوان کی طرف جانا ہے، تو عنوان کے لیے بنیادی چیزیں ہم کو سمجھنا ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرے، توحید ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے اللہ کو اپنا رب ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت یا عبادہ یہ ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے سجدہ ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، کسی اور کے سامنے نہیں۔ امید لگانا ہے تو صرف اللہ سے امید لگانا، کسی اور سے نہیں۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وہ نام ہم مخلوق میں تلاشے نہیں، مخلوق میں نہیں تلاشنا۔ گنج بخش کون ہے؟ اللہ ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تمام کے تمام نام اوصاف، یہ اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ کو لائق و زیبا ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق میں اگر ڈھونڈے اس کو کہتے ہیں شرک۔
تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا ہم جو ہے نا علم حاصل کریں. تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے جس مقصد سے اس امت کو پیدا کیا گیا اس مقصد کو سمجھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا، انسانوں کو بنایا، انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، لوگ جو ہے صحیح راستے پر رہے، ان کو جو ہے صحیح راستہ دکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجتے گئے، انبیاء کرام کو بھیجتے گئے. اب چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. تو جو پیغمبروں کا جو کام ہے وہ کام ہم سب پر ہے. آپ کو بھی اس کی ذمہ داری دی گئی، مجھ کو بھی وہ ذمہ داری دی گئی، یہاں پر جو بیٹھے ہیں بڑے بوڑھے سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. یہ دعوت کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اس بات کو ہم سمجھیں. کیا سمجھیں؟ بھائی اللہ جب سے دنیا کو بنائے اس وقت سے لے کر قیامت تک، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کو بھیجتے گئے. کیوں بھیجے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے. لوگ صحیح کام کرے، لوگ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، شرک نہ کرے. یہ رہنمائی کے لیے لوگ جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کیا کرے؟ نبیوں کو بھیجے. تو اس دنیا میں 1,24,000 تقریباً نبی آئے، پیغمبر آئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ان کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں. تو جو پیغمبروں کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے. تو وہی ذمہ داری ہم پر بھی ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے نہیں؟ پیغمبروں کی ذمہ داری ہمارے سروں پر. ہمارا کیا مقام ہے، اس مقام کو ہم سمجھتے چلیں. بھائی دنیا میں جس طریقے سے جانور آئے چلے گئے اور جو نا کئی ایسے مخلوق آئے چلے گئے، پیدا ہوئے موت آ گئی، ویسا نہیں ہے انسان. خاص طور پہ مسلمان، خاص طور پہ اہل حدیث ویسے نہیں ہے. یہ لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ قرآن میں وہی بول رہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس. اللہ اکبر، تم بہترین امت ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہو. اے مسلمانوں، اے اہل حدیث ہو، خاص طور پہ جو توحید کو سمجھتے ہو، توحید کیا ہے سمجھتے ہو، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری اور بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے کو معلوم ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تم کو معلوم ہے. تو یہ ذمہ داری تم پر زیادہ ہے. اس چیز کو ہم سمجھیں انشاءاللہ، اس چیز کو ہم سمجھیں. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو تم. ناس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں تمام انسان، مسلمان، ہندو، کرسچن، تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے مسلمان. یہ امت محمدیہ تمام انسانوں کے لیے پیدا کی گئی. امت محمدیہ سے پہلے کئی نبیاں، کئی امتیں گزری. عیسیٰ علیہ السلام کی امت گزری، موسیٰ علیہ السلام کی گزری، اور ابراہیم علیہ السلام کی گزری، یوسف علیہ السلام کی گزری امتیں. لیکن ان تمام امتوں پر اس امت کو فوقیت دی گئی ہے. اس امت کو فوقیت یہ دی گئی ہے کہ کنتم خیرہ امہ، تم بہتر ہو، تمام امتوں میں تم بہتر ہو. اللہ اکبر. اب اللہ ہم کو جس چیز کو بہتر بولے وہ بیکار تو نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو سکتی. وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ اس لیے یہ سینوں میں توحید ہے، اس وجہ سے بہتر ہے. کیوں بہتر بول رہے اللہ؟ اس لیے بہتر بول رہے کیونکہ دلوں کے اندر توحید ہے. یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے یہ لوگ، اس لیے بہتر ہے. پچھلے قومیں آئی لیکن گمراہ ہو گئی، یہ قوم ایسی ہے گمراہ نہیں ہوتی. یہ امید کے ساتھ بول رہے. اب ہم کو اس امید کے اندر، اس کے اندر کھڑے اترنا ہے انشاءاللہ. توحید ہمارے دلوں میں ہے. اب یہ بات، یہ دعوت سب تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے. ہندوؤں کے لیے تم ہی دعوت دینا، کرسچنوں کو تم ہی دعوت دینا، بدھزم کو ماننے والے ان کو بھی تم ہی دعوت دینا. اتنے سارے ہیں لوگ، لیکن سب پہ تمہاری ہی فوقیت ہے، تم کو ہی اہمیت دی گئی ہے. اب تم اس دعوت کا کام کرنا ہے، تم ہی بہتر ہو.
اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہترین بات کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھے کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر رک کے ہم ایک چھوٹے سے مسئلے کو سمجھتے چلیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہو تو دعوت کا کام کرو، اگر تم دعوت کا کام نہیں کرے تو تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول سکتے۔ آیت کی روشنی میں بول رہا ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ آیت کی روشنی میں آیت وہی سمجھا رہی ہے ہم کو، اللہ کا کلام وہی سمجھا رہا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا؟ خود بھی اچھے کام کرنا، پھر مسلمان اپنے آپ کو بولنا، لاسٹ میں جا کے اپنے آپ کو مسلمان بول سکتا، اس سے پہلے دو کام کرنا ہے۔ کیا ہے وہ دو کام؟ لوگوں کو اللہ کی طرف پہلے بلانا، خود اچھے کام کرنا، پھر جا کے مسلمان بولنا اپنے آپ۔ اپنے آپ کو ہم سینہ ٹھوک کر سلفی بولنا چاہتے ہیں، اہل حدیث بولنا چاہتے ہیں، یا اپنے اپنے مقام اور ملک کے حساب سے ہمارے کئی نام ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر ہمارا نام لگاتے ہیں، ہم اپنے طرف سے کوئی نام نہیں لگاتے، لوگ ہم کو دیکھ کر نام لگاتے ہیں، لگانے دو۔ ہم کتاب اللہ و سنتی کو ماننے والے، رب کا کلام قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم ماننے والے، ہم کو دیکھ کر لوگ کئی نام سے بلاتے ہیں، بلانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے کیا کرنا؟ پہلے دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، پھر اچھے کام کرنا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ہم خود پہلے پکے مسلمان بن جانا بول کے وہ کوشش میں ہے، ہم خود پہلے اچھے کام کر لیں گے بول کے سوچ رہے۔ لیکن قرآن کی آیت کیا بول رہی؟ تم اچھے کام کرو مگر اس سے پہلے دعوت دو بول رہے۔ کوئی بھی 100% 100% پرفیکٹ نہیں بن سکتے، اللہ ہی پرفیکٹ ہے، سب سے 100% پرفیکٹ اللہ ہے، دوسرا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بندہ انسان مسلمان جو ہے اپنے آپ کو پہلے نمازی بنا لیں گے، پہلے چہرہ چھوڑ لیں گے، بے شک عمل کرنا ہے، نہیں بول کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن دعوت کی فضیلت بھی یہ ہے، دعوت کی برکت یہ ہے، جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ بھائی تو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے پہلے تو عمل کر، بھائی تو پہلے لوگوں کو سنت کی دعوت دے رہا ہے، تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ خود کی اصلاح ہو جاتی۔ بھائی تو نماز کی پابندی تو خود نہیں کر رہا، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا، تو خود پہلے نمازی بن جا۔ جی تو لوگوں کو جو ہے نا ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے۔ اب لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، تیرے کو نوکری نہیں ہے، بزنس ٹھپ ہے، پھر یقین کس پر جا رہا تیرا؟ پہلے اپنی اصلاح ہو جاتی ہے اپنی خود کی انشاءاللہ۔ تو دعوت کا ہم جب کام کرتے ہیں تو اپنی اصلاح آٹومیٹک ہو جاتی ہے انشاءاللہ، اپنی اصلاح ہو جاتی۔ تو دعوت کی فضیلت یہ ہے کہ ہم خود انشاءاللہ پکے بن جاتے، انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ دعوت کا کام انشاءاللہ۔ خالی انشاءاللہ تعالیٰ بول کے کام کو تالا ڈال دے رہے، بس یہ چھوڑا، دوسرا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کام کرنا ہے بھائی، 4 دن کی دنیا ہے۔ اب یہ موسم جو ہے نا اموات کا چل رہا، میتوں کا چل رہا سیزن، کب کس کی باری ہے نہیں معلوم۔ ہم دیکھ رہے 1 ہفتہ پہلے اچھے تھے، کیا ہوا؟ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ وقت آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ تو اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ، کہ تم لوگوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بھائی اپنا جاب بھی دیکھیں، اپنا کاروبار بھی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت نکال کے جو ہے نا دعوت کا کام بھی کر لیں، ایسے کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن فل ٹائم دعویٰ بھی کرو بول رہے اللہ اس آیت کے اندر، دوسرا کچھ اور کام نہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلانا، یہی کام ہے۔ تو ایسی جماعت ہونا بول رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت سے بہتر اور کون سی بھی جماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اہل حدیث جماعت ایسی جماعت ہے جس کو معلوم ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اب یہ لوگ اگر پورا فل ٹائم دعوت میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ کام صحیح ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔
ورنہ لوگ کیا کرتے, لوگ اپنی اپنی دعوت دے رہے, کوئی دعوت دے کے جو ہے نا چرچ کو بلا رہا, ہم جتنا کام کرنا ہے ہم نہیں کر سک رہے, لیکن کرسچین مشنریز اس سے زیادہ کام کر رہے بھائی. آج بائبل عربی زبان میں موجود ہے, آج بائبل اردو زبان میں موجود ہے, اور اس کو کتاب مقدس بول کے پرانی بستی میں, پرانے شہر میں بانٹا جا رہا, لیکن ہم آنکھیں بند کر کے سکون میں ہے. ہمارا بزنس ہمارے کو پیارا, ہمارے ماں باپ ہم کو پیارے, ہماری اولاد ہم کو پیاری, ہماری بیویاں ہم کو پیارے, ہمارے گھر بنگلات ہم کو پیارے, ہمارا بزنس ہم کو پیارا, ہمارے رشتہ دار ہم کو پیارے, ہمارے بھائی ہم کو پیارے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر یہ تمام چیزوں کو گن کے بول رہے, اگر یہ چیزیں تم کو اگر پیارے ہیں, اللہ اس کے رسول کے راستے میں جنگ کرنے سے, جہاد کرنے سے, فتربصوا, پھر انتظار کرو کہ اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے. جو چیزیں ہم کو پیارے ہیں نا, اپنا گھر ہم کو پیارا ہے, اپنی بیویاں ہم کو پیارے ہیں, ہماری اولاد ہم کو پیاری ہے, ہمارے رشتہ دار, ہمارے بھائی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کو گن کر بول رہے, اگر یہ چیزیں تم کو پیارے ہیں, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے مطلب اب کیا کرنا, ہم دعوت کا کام کرنا, جد و جہد کرنا. جہاد کا مطلب کیا ہے, تلوار لے کے نکل جانا, جس کو بولے اس کو مار دینا, بم ڈال دینا. یہ جو ہے اسلام کو بدنام کیا گیا. جہاد کے ٹاپک پہ انشاءاللہ اگر موقع دیے تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم بیان کریں گے, پورا مکمل تفصیلی گفتگو. جہاد لفظ ہے جد و جہد سے آیا, یعنی کوشش کرنا. امن کو قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, یہ چیز کو ہم سمجھیں. جہاد میں کسی کو بغیر کسی عذر کے جو نا مارا نہیں جاتا. جہاد میں امن کو قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. امن کیا ہے, شانتی. اسلام کا مطلب ہی امن ہے, پھر اسلام ناحق کے کسی کو مارنے کا کہاں سے حکم دیتا. بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ جو انسان اللہ کے راہ میں لوگوں کو جو ہے اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو وہ کامیاب ہے. اگر وہ اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا, یعنی دعوت کے کام کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتا, تو پھر انتظار کرے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اللہ کا فیصلہ کیا آتا بھائی, اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ کے اچھے فیصلے آتے, اللہ کی فرما برداری نہیں کرے تو اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوتا. وہ نہیں ہونا انشاءاللہ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا ہے کہ بھئی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو پوری قرآن کو تو پڑھنا سمجھنا ہے, لیکن یہ ایک سورت کو اگر پڑھ لے, سمجھ جائے, انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا. وہ کیا ہے, والعصر, پوری انسانیت خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, پوری انسانیت خسارے میں ہے لیکن جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا, کیسا ایمان لائے بھائی, صحابہ کرام جیسا ایمان, نبی و صحابہ جیسا ایمان اگر لائے وہ کامیاب ہے انشاءاللہ. ہمارے جیسے لوگوں کا ہمارا ایمان نہیں, ہمارا ڈگمگاتے والا ایمان, ڈاماڈول ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے. صحابہ والا ایمان ہونا ہے انشاءاللہ, ویسا ایمان ہم پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. جی, تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک کام کرنا. نیک کاموں میں سب سے پہلے کام کیا ہے, توحید. اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا, صرف اللہ کی عبادت کرنا. سب سے نیک کاموں میں یہ اصل کام ہے, اصل کام ہے. شرک سے اپنے آپ کو بچانا, لوگوں کو پھر شرک سے جو ہے نا دور رکھنے کی دعوت دینا, اور توحید کو اپنانے کی ان لوگوں کو جو ہے نا تلقین کرنا. وتواصوا بالحق, حق کی بات کرنا یعنی دعوت کا کام کرنا. وتواصوا بالصبر, اگر آپ دعوت کا کام کریں گے, اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کریں گے, آپ کو جو ہے نا لوگ تکلیف دیں گے, لوگ آپ کو اذیتیں پہنچائیں گے, لیکن آپ کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. لوگ آپ کو وہابی بولیں گے, لوگ آپ کو پکوڑے بولیں گے, لوگ آپ کو کیا کیا کی بولیں گے, لیکن آپ غصے میں نہیں آنا. کیا کرنا, غصے میں نہیں آنا, کام کرتے جانا. وتواصوا بالحق, حق کی بات کیا ہے, ایک اللہ کی عبادت, یہ حق ہے. اگر آپ حق کی بات کریں گے, حق پہ چلیں گے, تو کیا ہوگا, لوگ آپ کے اوپر تانا
کریں گے, آپ کو پتھروں سے ماریں گے. ابھی وقت نہیں آیا, وہ وقت آیا نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا سفر کرے تو طائف کے سفر میں آپ کو جناب پتھروں سے مارا گیا, یہاں تک کہ پورے جسم سے خون نکلنے لگا, اور جن پیروں میں جو جوتیاں پہنے ہوئے تھے تو پیراں خود جو ہے نا خون میں لت پت تھے. ویسی آزمائش. تو ہم صبر کریں انشاءاللہ. جب امن کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں تو امن ایسی سے نہیں آ جاتا. پرامن آنے کے لیے قربانیاں ضروری ہیں, بغیر قربانی کے کوئی حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم کو صبر کرنا ہے انشاءاللہ. اور جو انسان دعوت کا کام کرے گا تو اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 100 سرخ اونٹیں اللہ کی راہ میں دینے کے برابر کا اجر ملے گا انشاءاللہ. 100 سرخ اونٹیں. اب آج کل کے حساب جب کے دور میں 100 سرخ اونٹیں بولے تو آج کل کون سی کار ہے میرے کو نہیں معلوم, اتنی بہترین جو ٹاپ نمبر کی جو کار ہے ایٹ پریزنٹ مارکیٹ میں, وہ کار کے 100 کاراں اللہ کے راہ میں دینے کے برابر انشاءاللہ ثواب ملے گا جو دعوت کا کام کرتے ہیں. اور اس سے بڑی فضیلت یہ ہے جو انسان دعوت کا کام کرے گا, اگر اس کے ذریعے سے اگر ایک انسان بھی صحیح راستے پر آ گیا تو خود کی نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ, ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اگر ہمارے ذریعے سے ہم جو نا 50 لوگوں کو دعوت دیے, 1000 لوگوں کو دعوت دیے, لیکن ایک ہی صحیح اگر صحیح راستے پہ آ گیا تو ہماری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم جنت میں پکا چلے جائیں گے انشاءاللہ. کم از کم اس کے لیے تو ہم دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو بھی سنیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی جو مسلمان پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور جو مسلمان جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے قرضوں کے ادائیگی کا انتظام فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی